بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فائزہ کلاس 5 کی طالب علم تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ گھر میں سب کی جان بستی تھی فائزہ میں۔ فائزہ کا ایک بھائی تھا جو FSC کا طالب علم تھا۔ فائزہ کے گھر کے برابر میں اس کی پھوپھو جان کا گھر بھی تھا، جہاں فائزہ کا بہت دل لگتا تھا۔ پھوپھو کے 3 بچے تھے، 2 بچے فائزہ کے ہم عمر تھے۔ جب ایک فائزہ کے بھائی کی عمر کا تھا، مگر وہ گھر پر نہیں رہتا تھا، وہ دوسرے شہر میں تعلیم کے سلسلے میں رہتا تھا۔ اب کچھ دن پہلے وہ گھر آیا تھا۔ فائزہ کا اسکول گھر سے کافی قریب تھا، اکثر وہ اسکول اکیلی جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کے گھر والے دیکھ رہے تھے کہ فائزہ بہت چپ رہنے لگی ہے۔ سب نے سوچا امتحان ہونے والے ہیں، شاید اس لیے وہ پریشان ہے۔ فائزہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی، وہ ہر چیز سے ڈر جاتی تھی۔ فائزہ کی امی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ایک رات فائزہ کی امی کی آنکھ کھلی تو ان کو محسوس ہوا کہ فائزہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ فائزہ کے کمرے میں گئی تو دیکھا فائزہ بے ہوش زمین پر پڑی ہے، اور اس کی حالت تشویشناک تھی۔ اس کی حالت کچھ اور داستان سنا رہی تھی۔ اس کی امی اور ابو اس کو ہسپتال لے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بچی کو دیکھتی ہی بولا کہ یہ ریپ کیس ہے، پولیس کو بتانا پڑے گا۔ یہ سن کر اس کی امی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ باپ نے بولا، ڈاکٹر صاحبہ، ہم عزت دار لوگ ہیں، پولیس کو نہیں بتا سکتے، ہماری عزت خراب ہو جائے گی، ہماری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ ڈاکٹر ضد پر تھی کہ پولیس کو بلایا جائے۔ بچی کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کی حالت کو دیکھتے ہوئے علاج شروع کر دیا۔ صبح تک فائزہ کو ہوش تو آ گیا، مگر وہ اب شاید اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ والدین نے یہ بات سب سے چھپانے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ یہ بات اگر لوگوں کو پتہ چلتی تو لوگ یہی بولتے، تمہاری بیٹی کی غلطی ہوگی، چپ ہو جاؤ، شادی نہیں ہوگی کہیں۔ ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی جو شاید ہر اس لڑکی بچی کو سنی پڑتی ہے جس کے ساتھ یہ سب ہوا ہوتا ہے۔ فائزہ اب گھر آ گئی تھی، مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں کو شک ہونے لگا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ آخر والدین نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ تبھی ان کا بڑا بیٹا عدنان کمرے میں آیا اور بولا، ماموں آپ پریشان نہیں، میں فائزہ کو عزت دوں گا، میں کروں گا فائزہ سے شادی، اس کی ذمہ داری آپ مجھے دے دے۔ سب بہت حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ فائزہ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی اور فائزہ عدنان سے چھوٹی بھی تھی۔ عدنان احمد، سچ میں تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو… بس امی، آگے کچھ مت بولیے گا، میں جانتا ہوں سب، میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی ہے اور تبھی فیصلہ کیا ہے۔ عدنان جانتا تھا یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، فائزہ کو سمجھانا اور سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ اس کی مشکل آسان کرنا اور اس کی منزل پر ثابت قدم رکھنا۔ سب نے عدنان کی بات مان لی تھی، اب فائزہ سے بات کرنی تھی۔ رات میں فائزہ کے والدین فائزہ کے پاس اس کے کمرے میں گئے اور فائزہ کو ساری بات بتائی جو شام میں عدنان نے کی تھی۔ فائزہ نے کچھ نہیں بولا، فائزہ خاموش بس دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ تب فائزہ کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولنے لگے، بیٹا تم عدنان کے ساتھ بہت خوش رہو گی، ہم نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ یہ سن کر فائزہ بے قابو ہو گئی، اس کی آواز پوری گھر میں گونج رہی تھی، میں نہیں کروں گی ان سے شادی، مجھے اس گھر میں ہر کسی سے نفرت ہے، وہ گھر مجھے برباد کر دیا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ پھر میرے ساتھ وہی سب کرے گا۔ وہ یہ بولتے بولتے فائزہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب سن کر اس کے والدین یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا وہاں پر، کہیں عدنان ہی تو نہیں ہماری بیٹی کا گنہگار؟ یہ سوال اب فائزہ کے والدین کے دماغ میں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر بتایا کہ فائزہ دماغی طور پر بیمار ہے، اس کو آرام کی بہت ضرورت ہے، اس سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات نہ کی جائے۔ یہ بات فائزہ کے والدین نے اس کی پھوپھو کے گھر بتا دی تھی اور فائزہ کی فیملی کچھ ماہ کے لیے دوسرے شہر آ گئے تھے۔ چند ماہ بعد فائزہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔
وہ بولتی بہت کم تھی، مگر ڈاکٹر نے یقین دلایا تھا کہ فائزہ وقت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بارش فائزہ کو بہت پسند بھی تھی۔ فائزہ کا بھائی فائزہ کے کمرے میں آیا کہ چلو ہم پھر چلتے ہیں، تم مزے کرنا۔ فائزہ ہمت کر کے باہر لان میں آ گئی۔ ابھی باہر آئی تھی کہ اس نے دیکھا اس کی پھوپھو کی فیملی اس کے گھر آ رہی ہے۔ وہ کافی ڈر گئی تھی۔ یہ بات عدنان نے محسوس کی تھی اور عدنان چاہتا تھا کہ فائزہ اس کو ہر بات بتائے کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا، کس نے کیا تھا، مگر فائزہ کمرے میں بند ہو گئی تھی اور وہ کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی پھوپھو نے سب کو اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ وہ عدنان کے لیے فائزہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہے۔ گھر والوں نے ہاں کر دی کیونکہ فائزہ اب نارمل ہو گئی تھی، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اس کی شادی کہیں اور کرنا مشکل تھا۔ ان کو یہی رشتہ بہتر لگا۔ شادی کی تاریخ 15 دن بعد کی طے ہوگی۔ یہ بات فائزہ نے سنی تو گھر میں ایک ہنگامہ سا شروع ہو گیا کیونکہ فائزہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس رات فائزہ نے اپنے والدین کو اس رات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن کر فائزہ کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب فائزہ کے پاس ماں اور بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بھائی کو کچھ نہیں بتا پائی تھی، وہ ماں بیمار ہو گئی تھی۔ فائزہ نے فیصلہ کیا جس انسان نے اس کی زندگی تباہ کیا اس کو اب وہ سزا دے گی۔ فائزہ اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک بار پھر سے خود کو ایسی جگہ لے جانے کو تیار تھی جہاں اس کی عزت کو تار تار کیا گیا تھا۔ فائزہ نے شادی کے لیے تیاری کی ہوگی تھی، نکاح بہت سادگی سے کیا گیا تھا اور فائزہ رخصت ہو کر پھر وہاں آ گئی تھی جہاں سے اس کو نفرت تھی۔ فائزہ دلہن بنی عدنان کا انتظار کر رہی تھی۔ عدنان نے کمرے میں آ کر سلام کیا تو فائزہ بہت ہی ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ آواز میں دکھ درد تھا۔ عدنان جانتا تھا یہ وقت فائزہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ فائزہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور فائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری ہر بات کو مانوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ فائزہ اور عدنان کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ عدنان خوش تھا کہ اس کو فائزہ مل گئی ہے۔ فائزہ بھی خوش تھی کہ اس کو عدنان جیسا ہم سفر ملا۔ ایک رات فائزہ نے عدنان کو بولا کہ میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ عدنان خاموش بیٹا فائزہ کو دیکھ رہا تھا جو آج ڈری ہوئی نہیں تھی، بس ایک بے جان سے شے لگ رہی تھی۔ عدنان اٹھ کر فائزہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، بولو فائزہ کیا بات ہے؟ فائزہ نے بولا، شاید آپ میرا یقین نہیں کریں گے مگر میں چاہتی ہوں آپ کو سچ کا پتہ ہونا چاہیے۔ 1 سال پہلے رات میں آپ کے بابا میرے کمرے میں آئے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، انہوں نے مجھے برباد کیا تھا۔ میں ان کو اپنے پاپا کی طرح سمجھتی تھی، مگر اب فائزہ کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مگر عدنان وہی کہیں کھو گیا تھا کہ اس کے بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ فائزہ جھوٹ بول رہی ہے، نہیں میرے بابا ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ چلا رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا۔ وہ فائزہ کو اسی وقت اس کے گھر چھوڑ آیا تھا، مگر حقیقت میں وہ خود کو کہیں فائزہ میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کو فائزہ سے محبت بہت تھی، مگر اب عدنان فائزہ اور اپنے بابا کے بیچ پھنس گیا تھا۔ صبح عدنان کی امی نے فائزہ کا پوچھا تو عدنان نے بولا وہ رات اس کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہے کیونکہ اس کو اپنی امی یاد آ رہی تھی۔ عدنان کی امی نے کچھ نہیں بولا، جبکہ عدنان کا چھوٹا بھائی وہ سمجھ گیا تھا کہ فائزہ اور عدنان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ جب عدنان فائزہ رات چپ ہونے کا بول رہا تھا عدنان کے بھائی نے سن لیا تھا، مگر سب نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور سب اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ آج عدنان کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ عدنان آفس سے باہر آ گیا، تازہ ہوا میں اس کو سکون ملے۔ عدنان آفس سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور سوچ میں گم تھا کہ اذان کی آواز آئی۔ عدنان جو کہ صرف عید کی نماز پڑھتا تھا آج خود ہی اٹھ کر مسجد کی طرف جانے لگا۔ یہ بات سچ ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو رب کی بہت یاد آتا ہے۔
نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ بولا نہیں گیا، بس آنسو تھے جو روک نہیں رہے تھے۔ مسجد سے باہر آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فائزہ کو گھر لے کر آئے گا، کیونکہ فائزہ عدنان کی ہمسفر ہے۔ اللہ بس سچ اور حق کا راستہ دکھا دے گا۔ وہ فائزہ کے گھر گیا۔ فائزہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی، کیونکہ ماں نے چپ رہنے کا حکم جو دیا تھا۔ فائزہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ ایک شام گھر میں کوئی نہیں تھا، فائزہ کچن میں کام کر رہی تھی، تب اس کو کسی نے آواز دی۔ یہ وہی آواز تھی جس کو سالوں سے وہ اپنے پاپا کی طرح مانتی تھی، وہی آواز جس نے 1 سال پہلے اس کو برباد کر دیا تھا، اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا، فائزہ سے اس کے پاپا کو دور کر دیا تھا۔ عدنان کے والد فائزہ کے بالکل قریب کھڑے اس کو ڈرا رہے تھے کہ اگر فائزہ نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ فائزہ کے پھر وہی سب کریں گے، اور اگر کسی کو بتا بھی دیا تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ابھی وہ فائزہ کو زبردستی اپنے کمرے میں لے جا رہے تھے کہ عدنان گھر میں داخل ہوا اور یہ سب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عدنان نے فوراً فائزہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑا کر فائزہ کو اپنے قریب کر لیا۔ عدنان کے والد نے عدنان کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور عدنان کو بولنے لگے کہ بیٹا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے، اس نے مجھے مارا ہے اور مجھے۔ عدنان چیخ رہا تھا، چپ کر جائیے آپ، میں نے سب دیکھ لیا ہے، بابا میں آندھا نہیں ہوں، کاش بابا میں آندھا ہوتا، کاش۔ عدنان نے فائزہ سے معافی مانگی کہ وہ غلط تھا، اس نے فائزہ کو غلط سمجھا۔ فائزہ اور عدنان دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح تھے، کیونکہ جو بات وہ اپنے بابا کے لیے سن رہا تھا کوئی بھی سنتا تو ایسی ہی رد عمل دیتا۔ عدنان بہت ہمت کر کے فائزہ کو بولا کہ فائزہ تم رپورٹ کرو میرے بابا کے خلاف۔ یہ سن کر فائزہ حیران و پریشان عدنان کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر گھر میں عدنان کے بابا نے سب کو یہ بتایا کہ فائزہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے مجھے مارا اور کھانا دینے سے انکار کیا تھا۔ کسی کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن فائزہ نے رپورٹ درج کروا دی اور پولیس عدنان کے بابا کو گرفتار کر کے لے گئی۔ یہ سب پورے خاندان کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ کیس شروع ہوا، ہر کوئی فائزہ کو چپ رہنے کا بول رہا تھا کہ لڑکی ذات ہو، ایسے سب کے سامنے یہ سب بولنا بہت غلط ہے۔ اب بھی فائزہ کو غلط ٹھہرایا گیا اور کیس ختم ہو گیا۔ فائزہ کو انصاف نہیں ملا۔ انصاف ملتا بھی کیسے، یہاں تو پیسہ بولتا ہے، پولیس کو پیسہ چاہیے، کورٹ میں پیسہ چاہیے، ہر جگہ انصاف پیسے والوں کو دیا گیا۔ آج پھر ایک بیٹی ہار گئی تھی اور جیتا تو صرف پیسہ۔ کورٹ سے باہر آ کر فائزہ کے بھائی نے عدنان کے بابا پر فائرنگ کر دی اور وہ اسی وقت جان کی بازی ہار گئے۔ یہ انصاف تھا، اگر یہ انصاف ہماری عدالت کر لی تھی تو آج ایسا نہیں ہوتا۔ فائزہ نے اس حادثے میں اپنا سب کچھ ہی کھو دیا، اپنی عزت، اپنا بابا، اپنا بھائی، اور آج شاید اس نے پھوپھو کو بھی کھو دیا تھا، اور عدنان کو بھی۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ درد ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہر 10 لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ انصاف کے نام پر صرف پیسہ چلتا ہے، اور پھر ہم بولتے ہیں کہ ایسی وبا کیوں آ گئی ہے، لوگ کیوں مر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، ایسا انصاف جو غریب اور امیر سب کے لیے ایک جیسا ہو۔